السلام علیکم دوستو، میں ہوں جمیل خان اور ایک بار پھر میر کمال صاحب موجود ہے میرے ساتھ۔ میر کمال صاحب، جلسہ کل ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہی مردان نے مطلب قیادت نے فیصلہ جو کیا تھا کہ جلسہ مردان میں ہوگا تو ہو گیا۔ کارکنوں کی جو جی امیدیں بالکل تھی جمیل صاحب، جلسہ ہو گیا اور جلسہ ایک اچھا پاور شو تھا۔ یقیناً تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ لوگوں کو جلسہ گاہ تک لے آئے۔ خاصی تعداد میں تھے، باہر بھی لوگ تھے، اور جو حالانکہ جلسہ جو تھا توقع یہ نہیں کی جا رہی تھی، لیکن جو کارکنوں کا پریشر آیا لائحہ عمل کے حوالے سے، تو بہت زیادہ 2-3 دنوں میں آخری بہت زیادہ زور لگایا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ نکلے۔ لیکن جمیل صاحب، ایک تو عام جو باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں جلسہ تھا، ایک سٹیج پہ ہو رہا تھا، ایک نیچے بھی صورتحال جو ٹمپریچر تھا وہ کچھ مختلف سا تھا۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے مطلب یہ قیادت نے زور لگایا اپنے کارکنوں کی ضد میں کہ ہم کامیاب کریں گے، آپ لوگ تو نہیں، کارکن نکلے۔ دیکھو، تحریک انصاف کا کارکن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان کے نام پہ پہلے بھی نکلے ہیں، اب بھی نکلتے ہیں، اور کل بھی جو جن کارکنوں سے جن کے تحفظات ہیں بہت زیادہ، نکلے وہ بھی کہ عمران خان کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی وہ جلسوں کے عادی ہو چکے ہیں، تو جلسوں کے بغیر لیکن جو نیچے ٹمپریچر تھا کارکن کا، وہ اس وقت اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے بڑا پیک پہ تھا، کیونکہ جن سے ہماری بات ہوئی، ہم نے تھوڑے بہت ان کے کمنٹس بھی لیے، تو کچھ تو یہی بہت مطلب غلط قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے نام لے کے وزیر اعلیٰ کا یا دوسرے جو موجودہ لیڈرشپ ہیں، اور زیادہ تر کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم جلسے کے لیے آئے ہیں اور ایک مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم لائحہ عمل دیں گے۔ کچھ ایسے بھی کارکن تھے جنہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم جلسوں میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن باہر سے پاور شو کر دیا تحریک انصاف نے۔ لیکن جو کارکنوں کا جو ٹمپریچر ہے اس وقت، وہ اس جلسے سے تھوڑا اور پیک پہ چلا گیا، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتے تھے، جو اعلان وہ چاہتے تھے، وہ انہیں نہیں ملا۔ اعلانات میں تو کہا گیا کہ کشمیر جائیں گے، اور یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کشمیر میں، کیونکہ اس وقت جنرل الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، کمپین جاری ہے، تحریک انصاف نے الیکشن مہم شروع کی ہے، اور ظاہر ہے وزیر اعلیٰ چونکہ اس کی یہاں پہ پوری پارٹی کو صوبے میں بلکہ ملک میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، تو ان کا جانا ویسے بھی بنتا ہے کیونکہ پوری پارٹی اس الیکشن میں ہے۔ سر، یوم تاسیس کے موقع پہ اسی پہ میں آتا ہوں کہ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں 24 اور 25 کو جاؤں گا، اور آپ کو پتہ ہے یوم تاسیس 25 اپریل تحریک انصاف کی ہے، تو کوئی عجیب سی بات یہ تھی کہ تحریک انصاف کا جو قومی لیول کی جو پارٹی ہے، یوم تاسیس ایک پارٹی کے لیے بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت تقریباً تحریک انصاف کو پوری طرح لیڈ کر رہے ہیں، وہ یوم تاسیس کشمیر میں منائیں گے، اور اسی وقت جہاں پہ وہاں پہ آلریڈی الیکشن کمپین چل رہی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا تحریک انصاف کو کہ وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی، کوئی جلسہ رکھتے، کوئی کنونشن رکھتے بڑا، اور وہ بھی لاہور میں، پنجاب میں، کیونکہ تحریک انصاف کا جو بنی گالا میں کم از کم رکھ دیتے، لیکن یہاں پہ یہ ان کے لیے ایک جواز بھی تھا، ایک موقع بھی تھا کہ وہ ایک بڑا فنکشن رکھتے، اس میں وہ اپنا مقصد بھی حاصل کرتے اور حکومت پہ دباؤ بھی ڈالتے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تحریک انصاف جو یوم تاسیس ہے وہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور کشمیر کے الیکشن کمپین میں وہ یوم تاسیس بھی منا رہی ہے۔ میر کمال صاحب، جلسہ کل یقیناً کامیاب ہی ہے، اور ہم اس کو ناکام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک ایکٹیویٹی کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے ان حالات میں، پی ٹی آئی کے لیے خصوصی طور پر۔ لیکن جو ہم نے دیکھا مرکزی قیادت، اور خاص طور پر جو تحریک تحفظ آئین کے سربراہان ہیں، یا خاص کر عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کی فیملی، وہ نظر نہیں آئے۔ بالکل، یہ چیز ہم نے بھی محسوس کی، حالانکہ عمران خان کی بہنیں یہاں پشاور میں جلسے ہوئے ہیں، ہر جلسے کے لیے آئی ہیں، جہاں بھی بڑا جلسہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو عمران خان کی بہنیں آتی ہیں، اور تینوں آتی ہیں، اور وہ کارکن ان کے ساتھ چونکہ اٹیچ بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ پوری طرح سپورٹ کرتی ہے پارٹی کو۔ لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس مردان کے جلسے کے اعلان پہ علیمہ خان نے جو پچھلے منگل کو گزشتہ ہفتے جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان پہ جو چارج شیٹ آئی کیا تھا، تو وہ اب لگ رہا ہے کہ یہ فاصلہ مزید بڑھ گیا ہے، اور کارکنوں کو بھی یہی لگا کل جلسے میں، کیونکہ ظاہر ہے کارکن تو یہی پوچھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے ان کو کہ وہ آئی ہیں یا نہیں آئی۔
تو اس چیز سے اس بات سے اس بات کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کٹ گئی ہیں تحریک انصاف سے، انہوں نے بہت زیادہ ایک الگ راستہ لے لیا ہے، لیکن اس بات کو یقیناً تقویت ملی ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اور عمران خان کی جو فیملی ہے اس کے درمیان اس تحریک کے طریقہ کار پہ یا اختلاف ہے، اور وہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ وہ ابھی اتنے بڑے جلسوں میں بھی نہیں آتے۔ اسی طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان، جن میں دو چہرے بڑے واضح ہیں، محمود خان چغزی اور علامہ راجہ ناصر صاحب، وہ ہمیں کل سٹیج پہ نظر نہیں آئے، حالانکہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اس میں شرکت کریں گے، باقاعدہ تقاریر بھی کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں آئے۔ تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اس وقت تحریک انصاف اور خصوصاً سہیل آفریدی وہ سولو فلائٹ کے موڈ میں نظر آتے ہیں کہ وہ تحریک کل تھوڑا سا لہجہ جو تھا وہ سہیل آفریدی کا ماضی کی طرح وہ نرم بھی نہیں تھا، بہت زیادہ سخت تھا، اور پیغامات یہ بات ہم نے مقابلہ کریں گے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں کشمیر کا جلسہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، پینڈی اسلام آباد میں نہیں کشمیر میں تو میں نے کہا پیغام کس کو پھر دینا تھا، پارٹی کے اندر لوگوں کو دینا تھا، قیادت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو دینا دیکھو تھا؟ کشمیر میں اس وقت چل رہا ہے جنرل الیکشن، اور تحریک انصاف اس میں ایک مضبوط جماعت کے طور پہ اس کو الیکشن، تو ظاہر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی جائے گی، وزیر اعلیٰ بھی جائیں گے کمپین کے لیے، دوسری جماعتوں کے قیادتی قائدین بھی یہاں سے جائیں گے، اب دیکھ لیں گے جلسے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی، انہوں نے پہلے بھی اس حد سے اس کو واضح کیا تھا کہ مجھے میرے ہاتھ بڑوں نے باندھے ہوئے ہیں کچے دھاگے سے، لگ یہی رہا ہے کہ سہیل آفریدی تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس سے وہ اتفاق نہیں ہے، اور دوسری طرف کارکنوں کا جو پیچھے سے دباؤ ہے، جو ٹمپریچر سہیل آفریدی کے لیے جو حالات ابھی یہاں پہ صوبے میں بڑھ رہے ہیں، یا کارکنوں کی جو ایگریشن ہے، اس نے سہیل آفریدی کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ سہیل آفریدی کے لیے ابھی وقت بہت کم ہے، وہ مزید کارکنوں کو مینیج نہیں کر سکتے، نہ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ لوگ جو سہیل آفریدی کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے اب اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کو علی امین گنگا پور سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کل بہت غلط الفاظ بھی اس کے خلاف استعمال کیے گئے، اور اسی چیز کو، اسی نقطے کو دیکھ کے سہیل آفریدی نے جو لاہور والا اعلان کیا ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ کارکنوں کو تھوڑا سا وہ بتا سکیں کہ وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے کارکن ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہو۔ تحریک انصاف کا کارکن اس وقت ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، عمران خان کو باہر لانا، اور عمران خان کی اگر سہیل آفریدی عمران خان کی بینوں کی ملاقات بھی کرانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً بھی تھوڑا بہت سپیس اس کو مل جائے گا۔ اچھا سر، تو آپ کیا پھر سمجھتے ہیں کہ مشکلات بڑھیں گی موجودہ صورتحال میں سہیل آفریدی صاحب کے لیے، کیونکہ پارٹی کی جانب سے بھی پریشر ہے، اور خاص کر کارکنوں کی، خاص کر ایسی لابی بھی موجود ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی صورت میں، یا دیگر ان کی جو قیادت ہے کہ وہ نہیں چاہتے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا، وہ تو آج بھی کل بھی کبھی ڈیہان میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، کبھی اپنی وہ اس میں وہ شروع ہوتے ہیں، وہ 8 فروری کے جو احتجاج میں اچانک آ گئے تو پھر اس نے جو کچھ کہا اور اس سے جو ماحول بن گیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا تحریک انصاف کو اور سہیل آفریدی کو کس طرح کے انہوں نے بیانات دیے، اس سے تحریک انصاف کی جو کارکن ہے یا جو قائدین ہیں وہ بھی ششدر رہ گئے۔ کل جلسہ تھا پورے پارٹی کا، علی امین اس میں نہیں تھے، حالانکہ سب کو بلایا گیا تھا، تو اس سے یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ علی امین سہیل آفریدی کے ساتھ، عمران خان کی تحریک میں بھی یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ابھی سہیل آفریدی چونکہ آئے تھے، عمران خان کو نے اس کو لایا تھا کہ آپ مزاحمت کریں گے، آپ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، تو سہیل آفریدی سے نہ صرف عمران خان کی یہ توقعات ہیں، ان کی بہنوں کی بھی یہ توقعات ہیں، ختم، اور ابھی کارکنوں کی بھی بہت یہ توقعات تھے، جو ابھی جتنا بھی ابھی اس میں ٹائم ضائع ہوگا اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور سب سے زیادہ ڈیمیج اگر پارٹی میں ہوگا تو وہ سہیل آفریدی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کارکن ہیں ان کو یہ ٹمپریچر وہ رائز کیا تھا کہ میں ہر سطح پہ جاؤں گا، اور جس طرح انہوں نے ایک اگریسو اسٹریٹ موومنٹ شروع کی تھی، تو وہ جب اچانک ڈاؤن ہو گئے تو کارکنوں کا ظاہر ہے انہوں نے علی امین گنڈا پور کا حشر بھی دیکھا ہے
تو یقیناً بڑی مشکل میں، اور سب سے بڑی چیز اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت کم ٹائم ہے اس کے پاس. ٹائم بھی کم ہے سہیل افریدی صاحب کے پاس. دیکھتے ہیں کہ پھر 25 اپریل کو کشمیر میں کتنا وہ پاور اپنا شو کرتے ہیں، لاہور کا کب رخ کرتے ہیں، وہاں سے کیا صورتحال بنتی ہے. انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. یہ پروگرام آپ یو ڈیجیٹل اور الفاظ ڈیجیٹل پر دیکھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب بھی کریے، شیئر بھی کریے. شکریہ.